السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازواج مطہرات کی زندگی کے اس سلسلے میں خوش آمدید۔ نبی کی انہوں نے ہماری والدہ حفصہ کے بارے میں سبحان اللہ کہا کہ وہ روزہ دار عورتوں میں سے تھیں۔ رات کو نماز پڑھی اور ان عورتوں سے جو اللہ سے ڈرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 60 احادیث حفظ کی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک علماء میں شمار ہوتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیں۔ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی پوری کتاب حفظ کی۔ ہماری والدہ حفصہ بنت عمر، جو کہ سبحان اللہ آج کل ہم بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں، اسلامی کام میں عورت کی کوئی جگہ نہیں، یہاں تک کہ ہم مسلمان بھی یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں، لیکن اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سبحان اللہ ادا کیا۔ ہماری امت کی تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے اور وہ حفصہ بنت عمر کو ایک خاتون نے عطا کیا تھا، حفاظت کے لیے صرف قرآن کا نسخہ، اور اسی لیے امام ذہب فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ حفصہ قرآن کی محافظ تھیں۔ قرآن کی ان تمام حیرت انگیز وضاحتوں کے بعد جو امام ذہب ہماری والدہ کے بارے میں دیتے ہیں، اس نے یہ کہہ کر بات ختم کی کہ ہماری والدہ حفصہ اب انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہے۔ تلا اپنی ماں کی زندگی کے سائے میں کچھ وقت گزارنے دو۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کی چوتھی بیوی تھیں۔ آئیے سبحان اللہ ان کی عظمت کی چند وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی عظمت خلا سے نہیں نکلتی۔ ان کی عظمت کی پہلی وجہ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت جاننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پر جائیں، جو کہ امام بخاری کی صحیح میں موجود ہے۔ ابن عمر بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے کہ وہ سو رہا تھا اور اسی نیند میں اس نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا گلاس دیا گیا اور آپ نے یہ گلاس پیا، یہاں تک کہ سبحان اللہ اسے ناخنوں کے نیچے سے دودھ آتا نظر آنے لگا۔ پھر کہتا ہے، 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 پھر کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ نے اسے دیا ہے؟ یہ دودھ کیا ہے؟ خون اور پاخانہ کے درمیان پاک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جیسا کہ سلطان نحل میں مذکور ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کہ بے شک چوپایوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں۔ اس کو خون اور پاخانہ کے درمیان اسی طرح پیدا کیا جس طرح علم نے سبحان اللہ کہا۔ جو علم انسان کو دیا جاتا ہے وہ اسے اندھیرے اور برائی سے نکال سکتا ہے۔ معاشرہ ایک خالص سیدھی فطرت میں ہے اور یہی عمر کے ساتھ ہوا۔ جو اس سے پہلے کہ وہ گم ہو گیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شاگردوں میں شمار ہوئے، اور اسی علم کی وجہ سے وہ جاہلیت کے معاشرے سے نکلے، خون اور پاخانہ کے درمیان، اور عظیم انسانوں میں سے ایک بن گیا۔ جو کبھی زندہ رہا تو پہلی چیز جسے ہم منسوب کر سکتے ہیں حفصہ کی عظمت ان کے والد تھے۔ اب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ عمر ان چند لوگوں میں سے تھے جو مکہ میں رہتے تھے جو پڑھ سکتے ہیں لکھنا، اور سبحان اللہ حفصہ بنت عمر نے بھی ہاتھ سے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ اس کے والدین کی
تو اللہ سبحان اللہ کے بعد ہماری والدہ حفصہ کی عظمت اس کے والدین سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ عمر ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے اور اسی لیے وہ سفیر تھے قریش کے، اور ہم بعد میں حفصہ بنت عمر اور عبداللہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی دیکھتے ہیں۔ عمر کے بیٹے اور عمر کی بیٹیاں یہ سب لکھ سکتے ہیں اور ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ ان سے سیکھا۔ ان کے والدین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے ہی شادی شدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پہلے شوہر کا نام خنیس رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت خنیس ابو بکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور جنگ کے بعد فوت ہو گئے بدر کی چوٹ کی وجہ سے، اور وہ وہاں سے تھے۔ اصحاب ہجرتیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 بار ایتھوپیا اور 1 بار مدینہ ہجرت کی۔ سبحان اللہ، جب حفصہ بنت عمر اپنے پہلے شوہر سے محروم ہو گئیں تو ان کی عمر صرف 19 سال تھی، اور سبحان اللہ وہ مدینہ میں ایک عجیب شہر میں بغیر شوہر کے رہ رہی تھی۔ اور سبحان اللہ، بھائی کون ہے جس نے اسے واپس لایا؟ یہ اس کا باپ تھا۔ اس نے اپنا عطیہ مکمل کرنے کے بعد اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اسے ایک اچھا شوہر تلاش کرے، اور سبحان اللہ سب سے پہلے جس کے پاس گئے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ لوگوں کا وہ عثمان بن عفان کے پاس آیا اور ان سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ان سے کہا، اے عثمان، اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا اب سے نکاح کر سکتا ہوں۔ عثمان بن عفان نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے ابھی شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بہت ناراض ہوئے۔ اس نے عثمان بن عفان کو چھوڑا اور پھر ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، ہاں ابو بکر، اے ابو بکر، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، میری بیٹی حفصہ کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس نے بھی عثمان بن عفان کے جواب کا ایسا ہی جواب دیا۔ عمر سے یہ کہہ کر آپ جانتے ہیں کہ مجھے ابھی شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے میں مزید اضافہ ہوا، اور وہ اس قدر ناراض ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شکایت کرنے لگا، یہ دونوں لوگ میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، ہم یہاں ایک بہت اہم سبق لیتے ہیں۔ عمر کو غصہ کیوں آیا؟ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے ناراض تھا، نہیں پتہ کیوں ناراض تھا، کیونکہ اس نے 2 اچھے آدمی کھوئے تھے۔ آج کل سبحان اللہ جب کوئی بھائی شادی کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی خوبیوں، اس کے کردار اور مسلمان کی قسم کو دیکھنے کے، وہ پہلی چیز ہے جسے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ والدین، کیا آپ کو 1 سال کی تنخواہ ملی ہے کہ آپ میرا خیال رکھ سکتے ہیں؟ بچے، آپ کا کیا کام ہے تاکہ میں پہلے ریٹائر ہو سکوں اور آپ میرا خیال رکھیں اور میں ریٹائر ہو سکتا ہوں؟ اور آپ اور نواسوں کے ساتھ گھومتے ہیں، لیکن یہاں ہم عمر رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں پریشان ہے کہ اس نے 2 اچھے آدمی کھو دیے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، السلام علیکم، اور یہ غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصہ بعد کی بات ہے، اور وہ شکایت کرنے لگا، ان دونوں لوگوں کا کیا حال ہے، یہ مجھے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حفصہ ہم سے بہتر سے شادی کریں گی۔ عثمان حفصہ سے بہتر سے شادی کریں گے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ارادہ کر رہے تھے،
और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी की शादी रुक़या के बाद अपनी दूसरी बेटी से करने वाले थे, जो उस्मान बिन अफ़ान की पहली बीवी थी। अब उनकी दूसरी बेटी उस्मान बिन अफ़ान से, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है। वो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी हिफ्सा बिन्त उमर की शादी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाली है। उनकी शादी एक अच्छी शादी थी, और हम जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हमने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जिंदगी में जिक्र किया है, पहला उसने अपनी बीवी के साथ ये अच्छा ताल्लुक़ कायम करने के लिए सबसे पहला काम जो किया वो बुरे अमाल की क़ियादत करना था। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कब्रा मकातन निदाउल्ला अन तक़ौलु मा ला तफ़ेलून। ए ईमान वाल्व, तुम वो क्यों कहते हो जो नहीं करते? बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के नज़दीक ये नापसंदीदा है कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं। भाई, शादी करते वक्त सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि अपनी मिसाल से रहनुमाई करो, अपने अल्फाज से नहीं। हमारी वालिदा हिफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी के फ़ौरन बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश करना शुरू कर दी। और अगर आप मेरी मिसाल देखें, बहुत सी हदीसें जो हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रवायत की है। अस्सलाम अलैकुम। हम सुबहान अल्लाह देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की क़ियादत की। मिसाल के तौर पर उनकी हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खाना खाते थे। वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका दाहिना हाथ पीने के लिए, और उसका दाहिना हाथ पीने के लिए, उसका बायां हाथ अपनी सफाई के लिए। सुबहान अल्लाह, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करती थीं, और अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। आजकल कभी कभार हम अब के जानने वालों से सवाल करते हैं तो वो हम पर नाराज हो जाते हैं। कभी सुबहान अल्लाह, अगर कोई बहन अपने शौहर से ऐसे सवालात पूछे जो उसे पसंद हो, तुम मेरी इज्जत नहीं करते लड़की, तुम्हें समझना चाहिए था, मेरे लिए बस अपना मुंह बंद करो और बिरयानी बना लो और मेरे चेहरे से बाहर निकलो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पसंद नहीं करते और मैं नहीं करते। ये नहीं, आप इस शख्स को जानते हैं, जब लोग इससे सवाल पूछते हैं तो परेशान हो जाता है। जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी वालिदा के पास बैठे थे, हिफ्सा बिन्त उमर, और फरमाया कि मुझे इंशा अल्लाह उम्मीद है कि जंग अहद हुदैबिया में शरीक होने वालों में से किसी को भी जहन्नम में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। फिर हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये नहीं, सुल्तान मरियम के बेशक लोगों में से कोई नहीं सिवाय इसके कि उनके पास होगा जहन्नम की आग को देखने के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जवाब दिया और फरमाया कि नहीं। उसने वो पढ़ा जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में कहा है, तकौन ज़ुलज़लमना फ़ी हजफ़ा, जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है कि वो उन मुत्तकी लोगों को जहन्नम की आग से बचा लेगा। सुब्हान अल्लाह। मियाँ बीवी के दरमियान इस बहस को देखें। मैं कितने शौहर और बीवियां हैं इन दिनों और औकात जिसमें हम रहते हैं, बैठकर कुरान की आयत के बारे में बात कर सकते हैं, इस पर बहस करने के बजाय कि कौन देखेगा आज रात उनकी पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म। हम कब बहस करेंगे अल्लाह की किताब के बारे में, उधर बैठकर कुछ करने के बजाय जो कि फायदा मंद नहीं है। यहां देखो सुब्हान अल्लाह।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी बीवी वो कैसे बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताब। हिफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रहने का अनोखा मौका मिला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमें मालूम होता है कि इसका यह ख्याल मिसाल के तौर पर पेश कर रहा है। इसकी रिवायतों में दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर एक मशहूर सही हदीस में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बयान कर रहे थे। फजर से पहले कितनी नमाजें, ज़ोहर से पहले और बाद की कितनी नमाजें, मगरिब के बाद कितनी नमाजें, इशा के बाद कितनी नमाजें। और फिर इस हदीस के आखिर में फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद 2 रकत और इशा के बाद 2 रकत पढ़ते थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात मुझसे मेरी बहन हिफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान की है। हिफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम अल्लैल करते थे। खड़ी नहीं बैठी तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर रहनुमाई फरमाते थे। सबसे पहले हमें अपनी बीवियों के साथ और अपने शोहरों के साथ अपने साथ करना है। बच्चों को और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मिसाल के तौर पर रहनुमाई करने के लिए हमारे लिए अमाल हमसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। हमारे अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अल्लाह के लिए मुखलिस होने की तालीम देते थे। साहबे ने अल्लान ओयते ले आए और इसीलिए हमारे पास वो मशहूर हदीस है जिसे उलमाए किराम ने इस्तेमाल किया। रोज़े के अहकाम जो हमारी वालिदा हिफ्सा बिन्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से मुताल्लिक है। कौन कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल्लाम युजुमा सियाम क़िबला अल-फज्र फला सियाम ला। जिसने अपने आप को इकट्ठा नहीं किया, और यहाँ इसका मतलब है कि अपनी नियत पूरी कर ले। रोज़े के वक्त से पहले की रात फिर उनका रोज़ा नहीं है। वो से अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत में कोशिश करने का दर्स देते थे। वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मोहब्बत करते थे। इसीलिए हमें अपनी वालिदा हिफ्सा की एक हदीस मिलती है जो कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करता था रोज़े की हालत में अपनी बीवियों का बोसा लेना, हता कि वो हमारी माँ के लिए इस मोहब्बत का इजहार करता। हमने पहले इस वाक़ये के बारे में बात की थी जहाँ पैगंबर इस्लाम ने खुद को अलग किया था उनकी बीवियों से, जब हमने अपनी वालिदा आयशा की ज़िंदगी के बारे में बात की। इसके अलावा हमारी वालिदा हिफ्सा भी इस वाक़या से मुतासिर हुईं जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपनी बीवियों से अलहदगी इख्तियार की और ये जुदाई तकरीबन 29 दिन की थी। दरअसल मस्जिद नबवी में लोगों ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का आगाज़ किया, आपस में ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाक दे दी थी। उम्र का इल्म से क्या ताल्लुक़ था? उम्र का इल्म से क्या ताल्लुक़ था? हम इस हदीस में देख सकते हैं कि वो कहते हैं और इस हदीस को बयान करते हैं कि उनका एक दोस्त था अंसार से और उन्होंने कहा कि हम हर रोज़ बारी बारी लेंगे जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेक्चर सुने, जबकि दूसरे एक ने जाकर अपना काम किया और फिर अगले दिन वो बदल जाएंगे, लेकिन स्विच करने से पहले वो एक दूसरे के साथ बैठकर मालूमात शेयर करते कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है।
सुबहान अल्लाह। इस इल्म की समात को देखो कि उम्र को इल्म की ये लगन थी और उसी वजह से दूसरे उम्रों के पास था। जब मैंने कहा कि ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दूध पिलाया। क्यों? क्योंकि आपको दूध कैसे मिलता है? तुम्हें गाय का दूध देना है, तुम्हें काम में लगाना है, तो किसी को इल्म कैसे मिलेगा? कोई बात करने से अल्लाह सुब्हाना व तआला के इल्म में कैसे इजाफा करता है, इसके बारे में नहीं, उन्हें काम में लगाना पड़ा तो उम्र भी बदल लेते थे। इस भाई के साथ दिनों की छठी और एक दिन भाई उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा कि मैंने बहुत बड़ी बात सुनी है, एक बहुत ही अहम चीज़ जो मुझे आपको बतानी है। और फिर वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, अल्लाह ने अपनी बीवियों को तलाक दी है। अब उमर घबरा गए क्योंकि ये उनकी बेटी हिफ्सा है और फौरन चला गया अबू बकर की बेटी आयशा के पास और उसने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, और वो थीं इसे बताने से कासिर। फिर वो आयशा के पास गया और इससे पूछा कि क्या हो रहा है, और वो इसे बताने से कासिर थीं। इसकी अपनी बेटी और वो उसे सख्त तकलीफ देने लगा और वो रोने लगी। हिफ्सा बिन्त उमर इसे चेक करने और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही रास्ते पर है और अल्लाह से डरते हुए अब जानते हैं। इससे हम एक अच्छा सबक ले सकते हैं। हम शुमाली अमेरिका के एक बड़े मुस्लिम मुशीर से पूछते हैं, में से एक क्या है? उन्होंने कहा कि शुमाली अमेरिका में शौहर और बीवी की तलाक की बुनियादी वजूहात और अलदगियों की नवासी। शुमाली अमेरिका में रिश्तेदारों की वजह से खराब बुराई बाहर के असरात हैं। ये सुनते ही उम्र को देखो, उसने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। वो अपनी बेटी के पास गया और उसने कहा कि अल्लाह से डरो और इस बात को यकीनी बनाना कि तुम अपने शौहर के लिए अच्छी बीवी हो। आजकल इसके बरक्स है, हम कुछ ऐसा ही सुनते हैं कि अगर ये हमारी बेटी है तो हम भाइयों के घर 24 बैरल शॉट गन लेकर दिखाई देते हैं। यूं क्या हो रहा है, बाहर आओ, मैंने 1 मिनट के लिए हलाल चबा लिया है। वो अपनी जहानत को बरोए कार लाते हुए अपनी बेटी के पास जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बाहर क्या हो रहा है। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कमरे में दाखिल होने की इजाज़त चाही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिर्फ एक चीज़ उन्हें कमरे में ज़मीन पर एक छोटी सी चटाई मिली और इसमें पानी के साथ एक छोटा गुलदान। और उसने अल हबीब को देखा और अब सोचो कि क्या आप उम्र के जूते में नजर आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से निकलना, और उसने देखा कि चटाई के निशानात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रह गए थे। और फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उमर, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फारिस के बादशाह के पास इस महल में दुनिया के ये तमाम हैरत अंगेज पहलू हैं और कालीन और हर चीज़, और आप अल्लाह के रसूल हैं। और देखो सुबहान अल्लाह, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। उसने उम्र से कहा। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जवाब दिया और फरमाया, नहीं। और उमर ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा। वो जानकर बहुत खुश हुए। मालूम हुआ कि उनकी बेटी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने वाली है
اور سبحان اللہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ نازل فرمایا۔ سورۃ التحریم کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بیویوں سے فرماتا ہے، پیغمبر اور خاص طور پر عائشہ اور حفصہ عائشہ کو ابوبکر اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہنا، عمر اللہ کی بیٹی کہتی ہے، فیبتین و ابکرا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان بہنوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جاننا چاہتی ہیں کہ انہیں کس قسم کی بیوی ہونی چاہیے۔ یہ آیت سلطہ تحریم میں ہے۔ مسلمت وہ عورت جو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ مومنت وہ عورت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتی ہے۔ کنتا ایک فرمابردار عورت، اور علماء نے کہا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت اپنے شوہر کے لیے عبادت کرنے والی عورت جو اللہ کی بندہ ہے، سبحان اللہ و تعالی تبت اللہ سے توبہ کرنے والی عورت، روزے رکھنے والی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں جدوجہد کرنا اور پاک باز عورت۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جانچ کے لیے بھیجیں۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اپنی بیویوں کو طلاق نہ دینا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہ جتنا زور سے چلا سکتا تھا، جیسا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دی ہے، وہ بیویاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ آیت نازل فرمائی جو سلطان عصت میں موجود ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ جب لوگوں کو حکم کوئی امر پہنچے، اگر وہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے یا ان لوگوں کے پاس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ انچارج صاحبان علم والے اس بات کو لوگوں پر واضح کر دیتے۔ یہ آیت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ رضی اللہ عنہ۔ اگلا اہم واقعہ جو ہماری والدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی زندگی میں پیش آیا، رضی اللہ عنہ تحریم کا واقعہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کی عیادت کرنے کی کوشش کرتے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر۔ اور حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے صحرا سے کچھ اچھا شہد حاصل کرنے کی برکت دی، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو پسند کرتے تھے اور اسی وجہ سے کرتے تھے۔ اس کے گھر جاؤ اور وہ تھوڑی دیر ٹھہرے گا اور شہد میں سے کچھ لے گا، اس کی بیوی اور اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں جیسا کہ کوئی بھی شخص کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج کا نام عائشہ اور زینب تھا۔ جہش میں وہ حسد میں آ گئے اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ کہ اس کی سانسوں سے بدبو آتی تھی۔ مغافر، اور مغافر یہ صحرا کا پھول ہے جو شہد کی ایک قسم کو جاری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اب کی سانس واقعی فنکی ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بیویاں اور وہ اس سے خود کو ایک طرح سے دور کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ اسے بتاتے کہ تمہاری چھاتی سے بدبو آ رہی ہے، جیسے مغافر تمہاری سینے سے بدبو آتی ہے، مغافر کی طرح تیرے سینے سے مغافر نبی کی خوشبو آتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس نتیجے پر پہنچے کہ
شہد اپنی بیوی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے لیا تھا۔ اس کا سانس خراب تو اس نے کیا کیا، اور یہ دعوت کا ایک بہت اہم سبق ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب یہ شہد نہیں لوں گا، دراصل میں اس شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ لفظ کے شرعی معنی میں ان کا مطلب حرام نہیں تھا، بلکہ اس کی مراد لسانیات میں تھی۔ اس لفظ کا احساس ہے کہ میں اب یہ شہد نہیں لینے جا رہا ہوں، ہم ایک فوری سبق کیا ہے۔ اس سے جان لیجئے کہ حسن اور صاف ستھرا رہنے کے لیے داعیہ کی اہمیت ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی سانس اور فکر مند دیکھتے ہیں۔ اس کی سانس کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ میں اب یہ شہد نہیں لوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے میں چند آیات نازل فرمائے، اور یہ پہلی آیت ہے اور سورہ تحریم میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی اب حرام کیوں بناتے ہیں جبکہ اللہ نے حلال کیا ہے؟ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی بیویاں، اور یہ تحریم کا واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری والدہ حفصہ بنت عمر کے پاس رہ رہے تھے، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، بیویاں کہ اگر کوئی مر جائے تو کوئی شخص مر جائے اللہ پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز نہیں، آخری دن میں کہ وہ اس شخص پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد آپ اداس محسوس نہیں کرتے اور کبھی کبھی آپ نہیں کرتے آنسو بائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید کے سوگ میں ڈوب جائیں۔ 1 سے زیادہ 3 دن کی مدت۔ در حقیقت مسلمانوں کو کسی بھی دور میں اپنے سوگ میں ڈوب نہیں جانا چاہیے۔